السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 50۔ جیا آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات نے اپنی تمام دلکشی اس کے وجود میں سمو دی ہو۔ گہرے مرون رنگ کا لباس اس کے جسم پر ایسے ڈھل رہا تھا جیسے شام کے افق پر بکھری ہوئی سرخی۔ اس کے ریشمی بال نرم لہروں کی صورت میں کندھوں پر بکھرے تھے، ہر لٹ روشنی کو اپنے اندر قید کرتی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ایک پراسرار کشش پیدا کر رہا تھا، جبکہ گلابی لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ کسی اَنکہی کہانی کا اشارہ دیتی تھی۔ اس کے کانوں میں جھولتے ڈائمنڈ ایئر رنگز روشنی پڑتے ہی یوں چمکتے تھے جیسے رات کے آسمان میں دو ننھے ستارے جھلملا اٹھے ہوں۔ اس کی کلائی پر نازک سا بریسلیٹ اور اس کی پسندیدہ خوشبو کی مدھم مہک فضا میں ایک سحر سا گھول رہی تھی۔ وہ جب ہلکا سا حرکت کرتی تو خوشبو کی لہریں اس کے گرد ایک خوابناک حصار بنا دیتیں۔ جیا نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سانس تھم سی گئی، پھر اس کے لبوں پر ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ابھری۔ آج کی رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے دل میں خوشی، تجسس اور ایک میٹھی سی بے قراری ایک ساتھ موجزن تھی۔ ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے اس نے صبح کے بعد پہلی بار فون اٹھایا اور لاک اسکرین کھولی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظریں منان کی درجنوں کالز اور لاتعداد پیغامات پر جا ٹھہریں۔ چند لمحوں کے لیے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ سارا دن وہ اسے کال پر کال کرتا رہا تھا اور وہ جان بوجھ کر لاپرواہ بنی رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل میں ہلکی سی کسک اٹھی، شاید اسے اتنا پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے منان کی بے چینی کا تصور آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے منان کا بھیجا ہوا آخری وائس میسج کھولا۔ مسز منان، حیدر شاہ، اگر آپ آج اپنی جان مشکل میں ڈالنا چاہتی ہیں تو اسی طرح مجھے نظر انداز کرتی رہیں۔ آپ کی طرف سے کی گئی ایک ایک زیادتی کا حساب آج رات میں اپنے طریقے سے لوں گا۔ فون سے گونجتی اس کی بھاری، گہری اور خطرناک حد تک پر اعتماد آواز نے جیسے جیا کے گرد موجزن فضا کو یکسر بدل دیا۔ لفظ ختم ہو گئے، مگر ان کی بازگشت اس کے کانوں میں مسلسل گونجتی رہی۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے میں اس کی چہرے کی رنگت بدل گئی۔ شرارت سے بھرپور مسکراہٹ کہیں کھو گئی اور اس کی جگہ انجانی گھبراہٹ نے لے لی۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ منان کے لہجے میں چھپی دھمکی محض الفاظ نہیں تھی۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بے اختیار دوبارہ وائس میسج چلایا۔ ہر بار وہی گہری آواز، وہی پراسرار وعدہ اور وہی احساس اس کے دل کی دھڑکن کو
مزید بے قابو کر دیتا۔ اب پہلی بار اسے اپنے سارے دن کی شرارت واقعی مہنگی پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ منان بلیک ولا کے وسیع و عریض لاؤنج میں شاہانہ انداز سے بیٹھا تھا۔ ایک ٹانگ دوسری پر چڑھی ہوئی تھی۔ چہرے پر حسب معمول بے نیازی اور اطمینان کی تہ جمی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر برپا ہلچل کا راز اس کے مسلسل ہلتے ہوئے پاؤں نے فاش کر رکھا تھا۔ دیوار پر لگی قیمتی گھڑی کی سوئیاں جیسے جان بوجھ کر سست روی اختیار کیے بیٹھی تھیں، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے صبر کا مزید امتحان لے رہا تھا۔ پورا آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، وہ جیا کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی بار دل چاہا کہ خود اٹھ کر اوپر چلا جائے اور دیکھے آخر وہ کر کیا رہی ہے، مگر اس کی انا بیچ میں آ کھڑی ہوتی۔ آخر وہ ناراض بھی تو تھا اتنی دیر کروانے کے بعد۔ اب اگر کوئی قدم اٹھانا تھا تو جیا کو ہی اٹھانا چاہیے تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور سامنے رکھے کافی کے مگ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حنان کی شوخ آواز گونجی، "کیا بات ہے بھائی، آج تو بڑے تیار شیار لگ رہے ہیں، کہیں کوئی خفیہ پارٹی وارٹی تو نہیں اٹینڈ کرنی؟" منان نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک ایسی نظر تھی جو عام طور پر سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے کافی ہوتی تھی، مگر حنان ان چند لوگوں میں سے تھا جن پر اس نظر کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ "کون سی پارٹی؟" الیان فوراً درمیان میں کودا، جیسے اسے زندگی کا سب سے اہم موضوع مل گیا ہو۔ "میں بھی ساتھ چلوں گا"۔ وہ زور سے صوفے کے کنارے پر آ بیٹھا۔ "اب میں آفس بھی آنا شروع ہو گیا ہوں، تو باقی جگہوں پر بھی مجھے ساتھ لے کر جایا کریں۔ آخر کب تک بچے سمجھتے رہیں گے؟" منان نے بھویں سکیڑ کر دونوں کو دیکھا۔ "کوئی پارٹی نہیں ہے"۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ "اور جن معاملات سے تم لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے ان سے دور ہی رہو، ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے"۔ آخری جملہ خاص طور پر الیان کی طرف دیکھ کر کہا گیا تھا۔ "ہاں جی، جیسے آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں"۔ الیان نے منہ بنایا۔ حنان ہنسی ضبط کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ "تو پھر یقیناً کوئی میٹنگ ہوگی، ورنہ آپ اتنی رات گئے سوٹ پہن کر کہاں جا سکتے ہیں؟" اب اس کی نظریں منان کے حلیے کا باقاعدہ جائزہ لے رہی تھیں۔ الیان نے بھی پہلی بار غور سے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں ذرا سی پھیل گئیں۔ "اوہ ہو"، وہ معنی خیز انداز میں بولا، "یہ تو واقعی کوئی خاص معاملہ لگ رہا ہے"۔ منان نے جبڑے بھینچے۔ دونوں کے چہروں پر پھیلی شرارتی مسکراہٹیں اس کی جھنجھلاہٹ بڑھا رہی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی جواب دیتا، اوپر والی سیڑھیوں کی سمت سے آہستہ آہستہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔
تینوں کی نظریں بے اختیار اسی طرف اٹھ گئیں اور منان، وہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے زبردستی خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا، اس کی حرکت کرتی ٹانگ پہلی بار ساکت ہو گئی۔ جیا نے خود کو سیاہ رنگ کی چادر میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ کھلا تھا، جو ایک پل میں منان کا سکھ چین سمیٹ چکا تھا۔ وہ اس کی کاجل سے سجی نیلی آنکھوں کے سحر میں کھو چکا تھا، مگر مقابل کی حالت تو اس سے زیادہ خراب تھی۔ وہ جو اس کے جنون سے ڈرتے نیچے آنے سے ڈر رہی تھی، اب اسے سامنے دیکھتے جیسے سب بھول چکی تھی۔ وہ مرد اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب کرنے کی صلاحیت بخوبی رکھتا تھا۔ جیا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ شرٹ کی آستینیں کونیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، مضبوط کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی اس کی شخصیت میں مزید رعب بھر رہی تھی۔ چوڑا سینہ، تنا ہوا قد اور بے ترتیب انداز میں سنوارے گئے بال اسے معمول سے کہیں زیادہ دلکش بنا رہے تھے، مگر جیا کی نظریں سب سے زیادہ اس کی آنکھوں پر ٹھہریں، وہی گہری سیاہ آنکھیں جن میں اس وقت عجیب سی بے چینی، راحت اور جنون ایک ساتھ مجزن تھے۔ منان بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جیسے پلک جھپکنے سے بھی ڈرتا ہو کہ کہیں یہ حسین منظر اوجھل نہ ہو جائے۔ آدھے گھنٹے کی اذیت، انتظار اور بے چینی جیا کو سامنے دیکھتے ہی جیسے لمحوں میں تحلیل ہو گئی تھی۔ کون سی انا اور کیسی ناراضگی! جیا کو سامنے دیکھتے ہی منان جیسے سب کچھ بھول گیا۔ اس کی تمام شکایتیں، گلے اور انتظار کی بے چینی ایک لمحے میں کہیں گم ہو گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی جیا آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آخری 2 سیڑھیوں پر پہنچتے اس کے قدم ذرا ٹھٹکے، جیسے اچانک سب کی نگاہوں کا احساس اسے بے چین کر گیا ہو۔ انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہلکی سی جھجک تھی۔ منان کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں، لبوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری اور اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ کم مائی بیوٹیفل لیڈی۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی۔ جیا کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ منان نے اس ہاتھ کو ایسے تھاما جیسے کوئی انمول چیز پا لی ہو۔ ادھر حنان نے شرارت سے الیان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سین دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ مگر الیان فوراً اس کے ہاتھ ہٹا کر دوبارہ انہی دونوں کو دیکھنے لگا۔ میں کیوں نہ دیکھوں؟ اتنی مشکل سے تو آج یہ معجزہ ہوا ہے۔ اس کی بات پر حنان ہنس پڑا، جبکہ جیا شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ منان مگر کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کی تمام تر توجہ صرف جیا پر مرکوز تھی۔ ارے بھائی اب جاؤ بھی، حنان نے آخر کار بلند آواز میں کہا۔
اتنا وقت تو تم دونوں نے یہیں ضائع کر دیا ہے۔ اس کی آواز سن کر منان جیسے خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹا۔ اور تم دونوں، منان نے علیان اور حنان کو مخاطب کیا، وقت سے پہلے اپنے اپنے کمروں میں جاؤ اور سو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی سنتے ہی دونوں نے فوراً سے سیدھا ہو کر فرمانبردار بچوں کی طرح سر ہلا گئے، جس پر سب ہنس پڑے۔ منان نے جیا کا ہاتھ ذرا مضبوطی سے تھاما، ایک نظر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے ہمراہ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جیا خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ دل کی دھڑکن جانے کیوں ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم فرصت سے کہیں مل بیٹھ کر بات کریں، اور تم ہو کہ سیدھا گھر آنے کا کہہ رہی ہو۔ زبیر شاہ کی آواز میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ مائرہ خان کی تجویز اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ محتاط رہنے والوں میں سے تھا، اور اس معاملے میں تو ذرا سی لغزش بھی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مائرہ خان نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ کہیں بڑھتی عمر کے ساتھ تمہاری ہمت اور بہادری بھی تو جواب نہیں دے گئی، یا پھر ڈر گئے ہو؟ اس کے آخری جملے پر زبیر شاہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، مجھے ہمیشہ سے ایسے کھیل پسند رہے ہیں جن میں تھوڑا سا خطرہ شامل ہو۔ اگر تم اسے ڈر سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ زبیر شاہ کی رضامندی سنتے ہی مائرہ خان کی آنکھوں میں فتح کی چمک ابھری۔ اس نے فون کان سے ہٹائے بغیر چند لمحوں کے لیے سامنے لاؤنج میں مصروف ساشا پر نظر ڈالی، جو خاموشی سے صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ اس ایک نظر میں نفرت، حقارت اور برسوں کا زہر گھلا ہوا تھا۔ تو پھر طے رہا۔ مائرہ خان اطمینان سے بولی، اس ویکینڈ ساحر شوٹ کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوگا، اور اعظم خان بھی سکندر کو ساتھ لے کر کل انتخابی مہم کے لیے گاؤں جا رہا ہے۔ باقی سب انتظام میں خود سنبھال لوں گی۔ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے ہم سکون سے کر لیں گے۔ چند ضروری باتوں کے بعد کال ختم ہوئی۔